برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں، برطانوی وزیر اعظم کا ایسا کہنا ہے۔ مشرق وسطی میں ہم اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کیئر سٹارمر کا ایسا کہنا ہے، میں نے ماضی میں عراق جنگ کی بھی مخالفت کی تھی۔ کیئر سٹارمر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ایران کو سعودی سرزمین استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی لے کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سینٹ میں سفارتی کوششوں پر بریفنگ، بتایا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر چکا، ایران سے کہا کہ اسے مد نظر رکھا جائے۔ سب نے دیکھا سعودی عرب اور عمان کے خلاف کم ری ایکشن ہوا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ترکی کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی کے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم نے صدر رجب طیب ایردوان کو خلیجی ممالک کی قیادت سے حالیہ رابطوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے فریقین سے تحمل اور بردباری پر زور۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو افغانستان کے تناظر میں حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی اور مسلسل رابطے میں رہنے، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے کی کشیدہ صورتحال پر پارلیمانی جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سمیت تمام جماعتوں کے پارلیمانی سربراہان کو آج 11:30 بجے ان کیمرہ بریفنگ کے لیے مدعو کر لیا۔ تحریک انصاف کا ان کیمرہ بریفنگ میں شرکت سے انکار۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بانی سے ملاقات تک کسی حکومتی اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کہتے ہیں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر سیکیورٹی بریفنگ دی جائے۔ پارلیمانی لیڈرز کو ان کیمرہ بریفنگ کی وجہ سے سینٹ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ اجلاس اب 5 مارچ کو صبح 11:30 بجے ہوگا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی کروڈ آئل 3.3% اضافے سے $74.6 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ اسی طرح برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت 3.98% اضافے سے $81.60 فی بیرل ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی نے خطے میں فضائی آپریشن درہم برہم کر دیا۔ 4 روز کے دوران اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں سے خلیجی ممالک کی 600 کے قریب پروازیں منسوخ، ہزاروں مسافروں کو پریشانی کا سامنا۔ ایئر لائنز کو کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ذرائع کے مطابق مسافروں کو ری فنڈز اور رہائش کے اضافی اخراجات سے بھی ایئر لائنز کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایران میں بگڑتی ہوئی صورتحال، پاکستانیوں کی واپسی جاری ہے۔ مزید 350 سے زائد شہری تفتان کے راستے کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ نور العارفین کی رپورٹ۔ ایران میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث پاکستانی شہریوں کی واپسی کا عمل مسلسل جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 384 پاکستانی شہری تافتان بارڈر عبور کر کے کوئٹہ پہنچے، جن میں بڑی تعداد طلبہ کی ہے۔ مائی ڈوم کے پاس بہت سارے میزائلز گرے تھے اینڈ میں ہاسپٹل میں تھی تب، اینڈ ہم لوگ روٹیشنز میں تھے اینڈ ہمارے سامنے بم گرا، ہمیں لگا ہم سیف ہیں، پھر بعد میں وہاں پہ بھی اٹیکس ہونے لگ گئے۔ جب ہم وہاں پہ تھے تو میں نے خود دیکھا ہے، میرے گھر کے قریب جہاں پہ ہم رہتے تھے ہاسٹل میں، ڈورمیٹری کے قریب ہی میزائل پڑے ہیں، ہم ادھر موجود تھے اس ٹائم پہ، لیکن خوف کچھ نہیں تھا۔ وطن بحفاظت پہنچنے پر شہریوں نے مسرت اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اچھا لگ رہا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم گھر آئے، محفوظ ہیں، گھر والے پریشان تھے، وہ اب ان کو سکون ملا ہے۔ طلبہ نے تافتان بارڈر پر سہولیات کی کمی کا شکوہ بھی کیا۔ کھانا لایا گیا، 600 بندے ہیں، 300 ڈبے تھمائے گئے ہیں، سارے روزہ دار ہیں۔ سیری کے اندر کچھ نہیں لایا گیا، کہا کہ ہم کھانا لا رہے ہیں، نہ ہمیں باہر بیچنے دے رہے ہیں، نہ ہمیں اندر وہ کچھ کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب گوادر بارڈر کے راستے بھی وطن واپسی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ امیگریشن حکام کے مطابق اب تک 300 سے زائد پاکستانی اس راستے سے وطن واپس آ چکے ہیں۔ کیمرامین شہزاد انور کے ساتھ نور العارفین، سما، کوئٹہ۔ اہم ترین اپڈیٹ دیں آپ کو سچویشن روم سے۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے، 6 افراد جاں بحق ہو گئے، 8 کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ لبنانی حکام یہ رپورٹ کر رہے ہیں اسرائیلی حملوں میں شہید شہریوں کی تعداد اب 50 ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 335 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ لبنانی حکام کے مطابق اسرائیل کا لبنان میں 16 دیہات اور قصبوں کے رہائشیوں کو انخلا کا یہ حکم بھی سامنے آ رہا ہے۔ تو اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے جاری ہیں، 6 افراد
جاں بحق ہوئے ہیں, 8 کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور مجموعی طور پر اسرائیلی حملوں میں شہید شہریوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے. لبنانی حکام یہ رپورٹ کر رہے ہیں 335 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. یہ وہ اطلاعات ہیں جو لبنانی حکام رپورٹ کر رہے ہیں, ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. اسرائیل کا لبنان میں 16 دیہات اور قصبوں کے رہائشیوں کو انخلا کا حکم بھی سامنے آ رہا ہے. تو اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے, 6 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے ہیں. اسرائیلی حملوں میں شہید شہریوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے. لبنانی حکام کا ایسا بتانا ہے. ایران پر حملے کا 5واں دن, مشرق وسطی میں آگ اور بارود کی برسات ہے. امریکہ کا ایران کے 17 بحری جہاز اور 1 آبدوز تباہ کرنے کا دعویٰ. امریکی سینٹ کام کے ایڈمرل ہیرڈ کوپر کے مطابق بحیرہ عرب, خلیج عمان اور آبنائے ہرمز میں اب کوئی ایرانی جہاز موجود نہیں. انہوں نے بتایا کہ ایران میں اب تک 2000 اہداف کو نشانہ بنا چکے ہیں. ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا. سینکڑوں کی تعداد میں بیلسٹک میزائل لانچرز اور ڈرونز تباہ کر دیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھلوانے سے متعلق بڑا اعلان کر دیا. کہا ضرورت پڑنے پر آبنائے ہرمز میں کمرشل جہازوں کے ساتھ امریکی نیوی جائے گی. جہازوں کی انشورنس میں امریکہ مدد کرے گا. آل ٹینکر سمیت تمام بحری جہازوں کو ضمانت اور انشورنس دیں گے. یہ اقدام خلیج میں بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس. قومی سلامتی کے دفاع, شہریوں اور غیر ملکیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کا عزم دہرایا گیا. آپ کو اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا گیا کہ قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اور شہریوں کے تحفظ کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑیں گے اٹھائیں گے. آن لائن اجلاس میں خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. سعودی کابینہ نے GCC ممالک پر ایرانی حملوں کو سنگین جرم قرار دیا. اعلامیے کے مطابق ان حملوں سے علاقائی امن و سلامتی اور خود مختاری کو نقصان پہنچا ہے. سعودی کابینہ کے اجلاس میں ایرانی حملوں کے بعد سعودی عرب کی حمایت کرنے والے ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اہم خبر یہ ہے کہ ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا ہے. عرب میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ایران کے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے ہیں. ایران میں رہبر اعلیٰ کا انتخاب 88 رکنی مجلس خبرگان کرتی ہے. ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو مشہد میں امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا. علی خامنائی کی تدفین کا تہران میں تعزیتی اجتماع امام خمینی ہال تہران میں ہوگا. ایران کو جوہری اور بیلسٹک میزائل بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کر دیا. میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا کہ دبئی میں امریکی قونصل خانے کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. عملہ محفوظ رہا. تنازع کے آغاز کے بعد سے 9000 امریکی شہری خطے سے نکل چکے ہیں. مزید کو نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس نے ایران پر امریکی حملے پر سوالات اٹھا دیے ہیں. سینٹ میں بریفنگ کے بعد ڈیموکریٹ سینیٹرز نے فوجی کارروائی پر شفافیت نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. سینیٹر چک شومر نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جوابات انتہائی غیر مطمئن ہیں. جنگ کے مقاصد ہر روز بدلتے رہتے ہیں. کوئی واضح منصوبہ نہیں. مجھے مشن کریپ کا خطرہ ہے. ایک ایسا جنگی عمل جو کبھی ختم نہ ہو. عوامی مباحثے کی ضرورت ہے تاکہ امریکی عوام صورتحال سمجھ سکیں. سینیٹر رچرڈ بلومینتھل بولے, مجھے ڈر ہے کہ امریکہ کے فوجی زمین پر جانے پر مجبور ہو سکتے ہیں. ہمیں واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اگلے اہداف کیا ہیں. جوہری ہتھیار ختم کرنا, میزائل تباہ کرنا, رجیم چینج یا پھر دہشت گردی روکنا. امریکی عوام کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں ریکارڈ کمی. دی اکانومسٹ اور یو گورنمنٹ کے تازہ سروے کے مطابق امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح 38% رہ گئی ہے. 59% امریکی ان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں. یہ شرح اب تک کی سب سے زیادہ ہے. سروے 27 فروری سے 2 مارچ کے دوران کیا گیا. ماہرین کے مطابق اس ریکارڈ کمی سے ریپبلکن پارٹی کی مڈ ٹرم الیکشن کی حکمت عملی متاثر ہو سکتی ہے.